کلپ نمبر 788۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سے 59 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ ترجمہ، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ عز و جل نے سورہ مریم کی ابتدا سے یہاں تک مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات فرداً بیان فرمائے، مگر اب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مشترکہ ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے ان پر اپنا خصوصی احسان فرمایا اور انہیں اپنی طرف ہدایت دی اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لیے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تم سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نسبی شرافت میں بلند مرتبہ رکھنے، نفس کے کامل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے اور سجدے کیا کرتے تھے۔ تو تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو، اور جب قرآن کی آیتیں سنو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری کیا کرو۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے ناخلف اور نالائق لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے نمازیں ضائع کی۔ اس سے مراد فرض نمازیں چھوڑ دینا یا نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھنا مراد ہے، مثلا ظہر کی نماز عصر میں اور عصر کی مغرب میں پڑھنا۔ نمبر 2، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے گناہوں کو اختیار کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس امت میں سے کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند رہتے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات کی اور جس کا حکم دیا گیا اس کے خلاف کام کیا، لہذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائے کے دانے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ نماز ضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں۔ اس آیت میں نماز ضائع کرنے کو سب سے پہلے اور دیگر گناہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ضائع کرنا گناہوں کی جڑ ہے۔ نماز ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، بے وقت پڑھنا، ہمیشہ نہ پڑھنا، ریاکاری سے پڑھنا اور نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا وغیرہ۔ احادیث میں نماز ضائع کرنے کی بہت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 وعیدیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ نمبر 2،
حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قصدن نماز ترک نہ کرو، کیونکہ جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری الذمہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ آیت کے اس حصے میں نمازیں ضائع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ ان قریب جہنم کی خوفناک وادی غی میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم کی وادی غی کا تعارف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں، جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور اور سود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔